बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 6 दिसंबर 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की ने इसराइल की नींदें उड़ा दी हैं। दुनिया के ताकतवर जंगी जहाज तुर्की के कदमों में आ गिरे हैं। इसराइल ने तुर्क सरहदों पर फौजें, हथियार, मिसाइल, जंगी जहाज और ड्रोन भेजना तेज कर दिए हैं। तुर्की और इसराइल के दरमियान दुनिया की पहली बराह रास्त बड़ी खतरनाक जंग छिड़ने जा रही है। दूसरी तरफ शाम में बगावत नाकाम हुई है। शामी हुकूमत को गिराने के मंसूबे नाकाम हुए हैं और अमेरिका और इसराइल के दरमियान अंदरूनी कशमकश भी तेज हो चुकी है। मशरिक़ वस्ता में नए मुस्लिम इत्तिहाद से इसराइल को बेहद बेचैनी लगी हुई है। ये हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात और डिटेल्स आ रही हैं। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम खबरें मिलती रहें। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारी तमाम अपडेट्स नहीं मिलेंगी, इसलिए लाजमी सब्सक्राइब करें, आपको फ़ायदा होगा। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर आता है, मैसेज किया करें, हम आपको ग्रुप में शामिल करते हैं जिससे आपका ताल्लुक हमारे साथ मजबूती से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। आगाज करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि तुर्की और इसराइल आमने सामने है। तुर्की ने इसराइल को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिए हैं और इसराइल ने तुर्की को घेरना शुरू कर दिया है। यानी दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ ताकत, कुव्वत और असर नफूस का और गलबे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि तुर्की ने अपनी फौजें शाम में भेजना शुरू कर रखी हैं। तुर्की का आर्मी चीफ और फौज के अहम तरीन कमांडर्स शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंचे हैं और उन्होंने दमिश्क में अपने नए हथियार और नए रडार सिस्टम और जदीद तरीन चीज़ों को तैनात करने और शामी फौज को ट्रेन करने के हवाले से अहम मामला पर तबादला ख्याल किए हैं। एक तरफ तुर्की इसराइल के खिलाफ शाम में फौजें ला रहा है और तुर्की गजा के करीब मिस्र में, उर्दन में और इसी तरह से लबनान में अरब मुल्कों में अपने हथियार, जहाज, ड्रोन, मिसाइल और फौजें ला रहा है और उनसे मुआहदे कर रहा है। तो दूसरी तरफ इसराइल ने तुर्क सरहदों पर अपनी फौजें भेजना शुरू कर दी हैं। पहले आप ये जरा खबर देख लें कि मारिफ जो इसराइली अखबार है उसके अंदर ये रिपोर्ट छपी है, बल्कि इजराइल हायोम जो कि इसराइल का मशहूर अखबार है उसके अंदर ये रिपोर्ट छपी है कि जो यूनान है उसने जो बाहरे ईजन है, यानी जो ईजन के जजायर हैं, तुर्की और यूनान के दरमियान जो समंदरी हदूद है उसे ईजन सी भी कहा जाता है और वहाँ पर यूनान के 2000 के लगभग जजायर हैं। तो वो जो यूनान और तुर्की के दरमियान जजायर हैं, जहाँ उन जजायर यानी जो यूनान की मिल्कियत में जो जजायर हैं वो तुर्की के साहिल समंदर से नजर आते हैं। तो उन जजायर में जो इसराइली साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं और इसी तरह से जहाज या ड्रोन्स हैं वो लगाना शुरू कर दिए हैं। सादा लफ्ज़ों में यूनान में और साइप्रस में इसराइल के हथियार, जहाज, फौजें, टेक्नोलॉजी पहुंचना शुरू हो चुकी है और अभी रिसेंटली यूनान और इसराइल में $3.5 अरब का जो आर्म्स डील्स हैं, वेपन्स डील्स हैं वो भी हुई हैं। तो इस वक्त इसराइल तुर्की के खिलाफ यूनान में और कब्रस में अपने हथियार भेज रहा है धड़ाधड़, ताकि तुर्की को मुस्तकबिल के हवाले से अपने कंट्रोल में रखा जाए। तुर्की यूनान में इसराइली हथियारों को, इसराइली जहाज़ों को और इसराइली ड्रोन्स और इसराइल की मौजूदगी को अपने लिए खतरा करार देता है। यूनान कहता है तुर्की ने 10,000 ड्रोन बना रखे हैं और यूनान पर तुर्की हमला कर सकता है। याद रहे, खिलाफत उस्मानिया के ज़माने से तुर्की और यूनान के बीच लड़ाई है, यानी यूनानियों की और तुर्कों की जो लड़ाई है वो आज से नहीं, सदियों पुरानी है। और इस वक्त इसराइल तुर्की के खिलाफ यूनान में हथियार भेजकर कुव्वत और ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे तुर्की भी इसराइल के खिलाफ अपनी ताकत और कुव्वत को मजीद बढ़ा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका से तुर्की के ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका ने तुर्की को F-35 जहाज देने का ऐलान कर दिया है।
امریکی سفیر ہے ترکی کے اندر اور وہ شام کا بھی مندوب ہے جس کا نام ہے ٹام براک. اس نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ امریکہ اگلے 6 مہینوں میں ترکی کو F-35 جہاز ڈیلیور کر سکتا ہے. اسرائیلی میڈیا پر یہ خبر ایٹم بم بن کر گری ہے. اسرائیلی میڈیا نے اس خبر کو اسرائیل کی تباہی قرار دیا اور کہا کہ اگر ترکی کو اسرائیل کی طرح کے جنگی جہاز مل گئے اور دنیا کے قاتل مہلک جہاز مل گئے تو اسرائیل کی جو بالادستی ہے مشرق وسطیٰ میں وہ ختم ہو جائے گی اور اسرائیل ترکی کے مستقبل کے حملوں کی زد میں رہے گا اور مستقبل میں اسرائیل کی سلامتی اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچے گا. جی ہاں، ترکی نے آج سے 10 سال پہلے امریکہ کو پیسے دیے تھے، تقریباً $2 ارب یا شاید اس سے بھی زیادہ کی رقم، کہ ہمیں F-35 جہاز چاہیے. ویسے ترکی F-35 جہازوں سے زیادہ طاقتور اپنے ملک میں کان نامی جنگی فائٹر جیٹ بنا رہا ہے جو مستقبل کا بہت بڑا منصوبہ ہے. اگلے 2 سے 4 سالوں کے اندر وہ جہاز ترکی کے پاس آ جائیں گے باقاعدہ طور پر. تو لیکن امریکی ساختہ F-35 جہازوں کا ملنا بھی ترکی کے لیے بہت بڑا ایک طرح سے یہ معاملہ ہوگا اور اسرائیل کے لیے یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں. اسرائیل اپنی طرح کے ہتھیار اور اپنی جیسے طاقت اور قوت کسی کے پاس نہیں دیکھنا چاہتا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ امریکہ نے جو 45 F-35 جہاز ہے سعودی عرب کو بیچنے کا اعلان کیا، اس پر بھی اسرائیل نے چیخ و پکار کی اور اب اسرائیل ترکی کو ملنے والے F-35 جہازوں پر بھی چیخ و پکار کر رہا ہے. امریکی مندوب اور سفیر ٹام براک نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ ترکوں کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں. انہوں نے تسلیم کیا کہ ترکی ایک ایسا طاقتور ملک ہے کہ جس کے بغیر نیٹو نہیں چل سکتا ہے. ترکی نے دفاعی طور پر اپنے آپ کو منوایا ہے. حیران میں اس بات پر ہوں، ٹام براک نے کہا کہ یورپی ممالک ترکی کو نیٹو میں شامل کر کے اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں لیکن ترکی کو یورپی یونین میں شامل نہیں کرتے ہیں. یہ ایک دوہرا معیار ہے. اور امریکہ میں ترکی کو وہاں کے گیس کنووں کی تلاش کے ٹھیکے ملے ہیں، یعنی امریکہ میں جو نئے گیس کے ذخائر کی تلاش ہے وہ ترکی کرے گا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر اسرائیل کو بہت غصہ ہے کہ امریکہ ترکی کو ترجیح دے رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ٹرمپ نے کہا تھا کہ اردگان سے میں بہت سی باتوں میں متفق نہیں ہوتا ہوں، بہت سی باتوں میں میرا اور اردگان کا اختلاف ہے، لیکن وہ ایک طاقتور، ذہین اور سمجھدار قسم کا شخص ہے جس نے پچھلے 20 سالوں میں اپنی فوج کو اور اپنی دفاع کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. یہ امریکی صدر ٹرمپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی جب ستمبر کے مہینے میں اردگان امریکہ گئے تھے، اور جو شرم الشیخ کے اندر مصر میں غزہ کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اس میں بھی ترکی کا بڑا کردار تھا. ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو ترکی کے ساتھ شام کے مسئلے پر بھی بات چیت کرنی چاہیے. غرض اس وقت جو بالادستی کی جنگ ہے اس میں اسرائیل اور ترکی آمنے سامنے ہیں. شام میں اسرائیلی فوجیں ہیں. ابھی آج بھی خبر آئی ہے کہ درعا نامی ایک علاقہ ہے جنوب کے شام میں، وہاں پر اسرائیلی فوج کی بمباری ہوئی ہے. اور 1.5 ہفتہ پہلے بیت جن کے نام سے جو علاقہ ہے وہاں پر بھی اسرائیل نے بمباری کی تھی شام کے اندر. اور شام میں باغیوں کی حمایت بھی اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل کے حمایت یافتہ لوگ شام میں دروز جو سویدہ علاقہ ہے شام کے جنوب کا، وہاں پر اسرائیلی جو دروز ہیں وہ ان دروزیوں کو میڈیکل کے نام پر ایڈ دے رہے ہیں اور مالی طور پر فنڈنگ اور اسلحہ اور ہتھیاروں کی ترسیل بھی سامنے آئی ہے. اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو شام کے جنوبی علاقوں کو اپنے لیے خطرہ قرار دے کر انہیں بفر زون قرار دینے کا مطالبہ کر رہا ہے. امریکہ نے اسرائیل کو مجبور کیا ہے کہ تم شام سے سیکیورٹی ڈیل کرو. شام کی حکومت کہتی ہے تب تک اسرائیل سے معاملات اچھے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اسرائیل ہمارے علاقے نہیں چھوڑ دیتا ہے، جبل شیخ اور گولان کی پہاڑیوں سے نہیں نکل جاتا ہے. یہ کم سے کم 1974 کے معاہدے پر پیچھے نہیں چلا جاتا ہے. لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ ہم شام میں موجود رہیں گے اور ہم شام نہیں چھوڑیں گے. شام کا جبل شیخ یعنی پچھلے 1 سال میں جو علاقے ہم نے قبضہ کیے ہیں وہ بھی ہم قبضہ کر کے رکھیں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ کافی گڑبڑ ہیں. ایک اور خبر چھپتی ہے کہ بشار الاسد کے دور کے 2 اہم لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے، جس میں بشار الاسد کا جو جلا وطن کزن ہے رامی مخلوف اور سابق خفیہ چیف کمال حسن، یہ روس میں بیٹھ کر شام میں علوی جنگجوؤں کی تعداد بھرتی کر رہے ہیں اور ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں بغاوت کروانے کے لیے. لیکن شامی حکومت نے ترکی کی مدد سے اس بغاوت کو ناکام کر دیا ہے. دوسری طرف ناظرین کرام، رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ دروز علیحدگی پسندوں کو اسرائیل سپورٹ کر کے شام میں بغاوت کی کوششیں کروا رہا ہے. اب امریکہ اور اسرائیل شام کے مسئلے پر آمنے سامنے ہے.
اسرائیل کو امریکہ نے کہا ہے کہ تم ترکی کو شام سے نہیں نکال سکتے ہو، اور شام میں ترکی کا کردار بڑا اہم ہے۔ اسرائیل امریکہ کو کہتا ہے کہ ترکی شام میں اگر آ گیا تو کل کو وہ دمشق سے یروشلم میں بھی آ سکتا ہے، اور وہ اسرائیل کے لیے چیلنج اور خطرہ ہے۔ اسی طرح سے ترکی کو F-35 جہاز دینے کے معاملے پر بھی اسرائیل امریکہ سے ناراض ہے، اور ان کے درمیان شدید لڑائی چل رہی ہے۔ سعودی عرب کو بھی F-35 جہاز دینے پر اسرائیل کی لڑائی امریکہ سے بڑھ چکی ہے۔ تو اس وقت ترکی اور اسرائیل مشرق وسطیٰ میں آمنے سامنے ہے۔ ترکی نے مصر سے، سعودی عرب سے، قطر سے، اردن سے، لبنان سے، شام سے، عراق سے، یہاں تک کہ ایران سے، پاکستان سے، اور اس کے علاوہ یمن وغیرہ سے بھی رابطے کیے ہیں۔ کویت، سلطنت عمان اور باقی دیشوں سے بھی رابطے کر کے اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم روکنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے ترکی کے ہتھیار مصر میں آ رہے ہیں اور قطر میں جا رہے ہیں، سعودی عرب میں ترکی کے ڈرونز کی فیکٹریاں لگ رہی ہیں، اور اردن کے ساتھ بلینز آف ڈالر کے ڈیفنس ڈیلز ہو رہی ہیں، اور شام کے اندر ترکی بھاری ہتھیار اور فوجیں لا رہا ہے، جو اسرائیل کی مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے عزائم کو روکنے کی ایک پیش قدمی ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا کے بڑے بڑے ماہرین سمجھتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں جب ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آ جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آتی رہیں گی۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، واٹس ایپ پر میسج کر لیں تاکہ گروپ میں شامل کر لیا جائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔